زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑ ہے، اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو قذف کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑ ہے۔ اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں۔ اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی چلے جاؤ۔ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے، لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے۔ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی، نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں۔ پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استئذان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ، نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر۔ انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی، بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلورشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض۔ اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے۔ بیٹی سے زنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی۔ کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ کیا۔ یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا۔ گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے، بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے۔ جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھے، نگاہیں نیچی۔ یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی۔
کوئی گاڑی آپ کو روک دے گی، یہ گھر کے اندر ہے۔ اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے۔ میں نے آپ کو فرائڈ کی بات بتا دی ہے، وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے۔ اگر ماں بیٹے پر محبت بھری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا۔ لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے، بھائی مرد ہے، بہن ہے، لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا، اسلائی صاحب نے کہا، جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا۔ تو یہ جو ہے غض بصر، یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر۔ بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت نگاہ نیچے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، گھر میں داخلے کے بعد۔ گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی۔ ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کا، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے۔ اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا، جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، یہ تو بات ختم ہو گئی، دی میٹر از کلکڈ۔ میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا، پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا شعر کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں۔ محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے، اس کا نام سطر ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ سطر ہے۔ سطر محرموں سے پردہ ہے، اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس یہ محرموں کا۔ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپیں گے اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی سطر میں شامل ہیں۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر، ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ وہ کہاں چھپائے؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، سرو قد عورت۔ اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ یہ سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریباں کے تیر، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک،
یہ کہاں؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ادھار بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوگا، کوئی سرما لگایا ہو، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ، یہ زینت چہرہ، اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا ہے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور۔ یہ کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نہ۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہوتی، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہوتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی ہوتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہوتی۔ ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یا اپنے باپ۔ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، اپنا بھتیجا شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورت، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خواتین، میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتے۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں۔ میرا سر جھکتا ہے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آتا ہے، داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے یاد، اور نماز کے پکے پابند اور پکے اہل حدیث، کٹر رفع یدین کرنے والے، جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی، وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین، کہ فتنہ ہے، لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے ملیں گے نہیں، پھر کیسے تبلیغ ہوگی۔ سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر، ورنہ وہ نہیں کرتے، کٹر۔ بس یہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہے۔ اب التابعین غیر اولی الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمول، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، اس کو میں نے کہا
انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی، اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خامخواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون پلٹیں گے، دیکھیں نگاہ دیں۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ اس ابو داؤد کی روایت میں حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اوپر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی۔ آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ، یا ایک کشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی۔ لیکن مسافر لا اسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ چار دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ کا کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے۔ عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی۔ تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط۔ ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا۔ کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گا؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا، اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی۔
اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے، اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری۔ اور سن لیجئے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین، یہ ایک تابعی ہیں، نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ صحابی ہیں، سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مطلب اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں۔ اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے، الاعتبار بعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطی بہ وجہہا حتی لا یظہر منہا الا عینہا الیسری، عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا، انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ بہرحال الحق احق بان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ یہ ہے علماء کی رائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کر کے دکھاتے ہیں اس طریقے سے چادر کو اوڑھ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لی۔ آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے، تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت۔ تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتے۔ مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کیا۔ میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہے، ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابے۔ یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی وہ عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچا؟ بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس۔ اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بنے۔ یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجیے آپ۔ انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھے۔ من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی۔ علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہ گار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں۔ یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل 72۔ ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے، تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہو۔ پیرزادہ بہاءالحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے۔ سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہے۔ سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں؟ علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ معاملات ہے۔ ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا
خطابات ہیں، اور ان کو ہر داڑھی نہ رکھنے میں تو وہ اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں۔ یہ ہے اصل میں منافقت ہمارے یہاں۔ ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، میں ان کی زیادہ مذمت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بحیثیت مجموعی وہ کام اچھا تھا، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا ہو۔ عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی، کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا، تو یہ عارضی محرم ہے۔ ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے، پھر وہ نامحرم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے۔ محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم۔ دیکھیے دیور، جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی، اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم۔ اسی طریقے سے بھابھی، جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے، پردہ نہیں ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر۔ اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیور، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے، الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ، دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے حامی، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سخت، حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھا، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں، اب کزنس کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنس جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنس سے بھی ان کا تو معاملہ اور ہو جاتا۔ ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد شادی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ خوبگی کیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اس سے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے۔ جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا، مرد کی فطرت میں برے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے، گریز پیچھے، زیادہ پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے۔ وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیسا اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا، اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل، اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگ، تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دکھے گی کہ نہیں۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف، اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہے۔ حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملے، ایک آپ کی سالی حضرت اسماء حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی۔ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی تک بھی یہی حالت قائم رہی۔ یہ ابو داؤد کتاب الحج۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہن تھی، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت، یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات۔ اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم، میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا۔ چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں، استیزان کے لیے کتنی حدیث، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیث۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود۔ یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ تو ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوئی، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سے دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پڑ سکتی ہے، آس پاس سے نہیں، اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی۔ یہ ہماری تہذیب۔ اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں، یہی تھا، مرد گھر اس طرح کے بنتے تھے۔ تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تعویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل، اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات، کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں۔ مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھا، 2 دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، 2 روزوں کو جوڑ دیا، یا 3 دنوں کا صوم وصال یہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ خود رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناک دھو چڑھائیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہ کہا نا ہم جیسے ہی بشر تھے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں، لیکن اس حدیث میں تو ہے، اور یہ بخاری کی حدیث، ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے؟ تو خصائص ہیں، یہ خصائص نبوت میں سے اور اختصاصی معاملات ہیں، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح وسوسے سے بھی پاک، ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم تقبل منا فإنک خیر المتقبلین، اللہم تقبل منا فإنک خیر المتقبلین۔ اللہم اجعلنا مسلمین لک، اللہم اجعلنا مسلمین لک، اللہم اجعلنا مسلمین لک، ونور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، آمين يا رب العالمين۔